الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے مدنی منوں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کسی باغ سے گزر رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص جو تھا وہ چھوٹے چھوٹے پتھر یہ پھینک رہا تھا۔ ایک چھوٹا سا پتھر اس بادشاہ کو بھی آ کر لگا، تو اس بادشاہ نے اپنے خدام جو اس کے ساتھ تھے، اس کے ساتھی وغیرہ، ان سے کہا کہ اس کو پکڑ کر لاؤ۔ جب اس کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ کیا چیز پھینک رہے ہو؟ کہنے لگا بادشاہ سلامت، پھل توڑنے کے لیے درخت پر میں یہ پتھر پھینک رہا تھا۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ یہ پتھر تم نے کہاں سے حاصل کیے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ علی جاں، میں ایک ویرانے میں سیر کر رہا تھا، میری نظر کچھ چمکتے ہوئے پتھروں پر پڑی، میں نے اٹھا کر ان کو اپنی جھولی میں بھر لیا، اور جب اس باغ سے گزرنے لگا تو پھل نظر آئے، تو میں نے سوچا کیوں نہ ان پتھروں کو ماروں تاکہ پھل ٹوٹ کر گریں اور میں ان پھلوں کو حاصل کر لوں، تو لہذا پتھروں کو میں نے پھل توڑنے کے لیے استعمال کر لیا۔ بادشاہ کہنے لگا کہ نادان، کیا تم جانتے ہو کہ یہ پتھر جو ہیں جن سے تم نے پھل توڑنے کے لیے استعمال کر، یہ کتنے قیمتی ہیں؟ وہ کہنے لگا میں تو نہیں جانتا۔ تو بادشاہ بولا یہ پتھر دراصل انمول ہیرے تھے جنہیں تم نادانی کے سبب ضائع کر چکے۔ اس پر وہ شخص افسوس کرنے لگا، مگر اب اس کا افسوس کرنا بیکار تھا کہ وہ انمول ہیرے اس کے ہاتھوں سے نکل گئے تھے۔ پیارے پیارے مدنی منوں، اس حکایت کو سن کر ایک مدنی پھول یہ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے کہ جس طرح یہ انمول ہیرے اس نادان نے پھل توڑنے کے لیے استعمال کر لیے، تو اگر غور کیا جائے اور دیکھا جائے تو ہماری زندگی جو ہے نا، اس کے لمحات یہ بھی انمول ہیرے ہیں۔ اگر ان کو بیکار ضائع کر دیا جائے تو ظاہر جو وقت جس کا مقرر ہے، جس کو جو وقت دنیا میں گزارنا ہے، اس دنیا میں گزارے ہوئے وقت کے بعد تو اسے دنیا سے چلے جانا ہے، تو بعد میں وہ بڑا حسرت کرے گا، بعد میں بڑا سوچے گا کہ کاش مجھے یہ بھی وقت مل جاتا، اور جب کبھی کسی عمل کا وہ ثواب دیکھے گا، جیسے بعض روایت میں ہے کہ جب بندہ قیامت کے دن اجر دیکھے گا کہ میں نے جو سبحان اللہ کہا تھا
اس سبحان اللہ کہنے پر جنت میں جو درخت لگا، اس درخت عظیم الشان درخت کو جب وہ دیکھے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش میں اور بھی سبحان اللہ کہہ دیتا، اتنے درخت میرے لیے اور لگ جاتے، میں الحمدللہ کہہ لیتا، میں اللہ اکبر کہہ لیتا تو میرے لیے اتنے درخت لگ جاتے، تو پھر اس کا وہ افسوس کرنا وہ کسی کام میں نہیں آئے گا۔ تو یاد رکھیے کہ انسان، یعنی جو بھی انسان اس دنیا میں آتا ہے، اب ظاہر ہے آپ ابھی مدنی منع ہیں، بڑے ہوں گے، جوان ہوں گے، پھر ادھیڑ پن آئے گا، پھر بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے، تو یہ زندگی کا ہر ایک کا اپنا اپنا ایک حصہ ہے، لیکن ہر ایک کو ایک مقررہ وقت کے لیے دنیا میں بھیجا گیا، اور مقصد بھی ہے، مقصد بھی بیان کیا گیا کہ اس دنیا میں یوں ہی نہیں بھیجا گیا بلکہ خاص مقصد کے لیے بھیجا گیا۔ چنانچہ سورہ مومنون آیت نمبر 115 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی بندوں سے ارشاد فرما رہا ہے کہ تو ہم نے تم کو بیکار پیدا نہیں کیا، اور اس ضمن میں اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ آخرت میں جزا کے لیے اٹھنا نہیں ہے، یعنی بندہ جو عمل کرتا ہے تو آخرت میں اس کو جزا ملے گی، اگر اچھا عمل کیا تو جزا ملے گی، برا عمل کیا تو سزا ملے گی۔ تو پیارے پیارے مدنی منوں، آج آپ کو جو بات سمجھانی تھی وہ سمجھانی ہے کہ وقت کو برباد اور وقت کو ضائع نہ کیا جائے۔ تو ہمارے ساتھ الحمدللہ ہمارے مدنی اسلامی بھائی بھی موجود ہیں، تو حضور یہ مطلب ہمارے مدنی منوں کو بتائیں کہ وقت جو برباد کیا جاتا ہے، اب وہ ظاہر منع ہیں تو کبھی استاد قاری صاحب کو ہوتے ہیں وقت برباد نہیں کرو، ناظم صاحب آتے ہیں کہتے ہیں وقت برباد نہیں کرو، امی کہتی ہیں کہ یہ تو سارا وقت اپنا برباد کرتا ہے، تو ابو جان وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ وقت برباد ہے۔ یہ وقت برباد کرنے سے کیا مراد ہے؟ یہ ہمارے مدنی منع اس کو کیسے سمجھے کہ وقت برباد کرنا یہ کسے کہتے ہیں؟ وقت یقیناً وہ دولت ہے کہ جو امیر اور غریب اور بڑوں اور چھوٹوں، یعنی مدنی منع کو جو وقت حاصل ہے وہی بڑے جو اسلام میں ان کو بھی حاصل ہے، یہ یکساں حاصل ہوتی ہے۔ ویسے تو یہ کہ مال ہے، روپے پیسے ہیں، تو یہ امیروں کے پاس زیادہ ہوتے ہیں، غریبوں کے پاس کم ہوتے ہیں، لیکن وقت ایک ایسی دولت ہے کہ جو سب کے پاس یکساں ہے۔ تو مدنی منوں کے لیے بھی 25 گھنٹے اور بڑے اسلامی بھائیوں کے لیے بھی 25 گھنٹے۔ اب وقت برباد کرنے کے بہت سارے مطالب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ گناہ کیا جائے۔ اب گناہ کر کے اپنا وقت برباد کیا، مراد یہ کہ اس وقت میں وہ نیکی کر کے آخرت کے لیے خزانہ جمع کر سکتا تھا کہ جو اس کو آخرت میں ملتا، جیسے آپ نے بھی روایت بیان کی کہ حسرت کرے گا کہ کاش میں ایک نیکی اور کر لیتا، کاش زیادہ نیکیاں کر لیتا۔ تو نیکی سے محروم رہ کر، ایک تو کہ نیکی نہ کرنا، خالی رہنا، ایک ہے نیکی سے محروم ہونے کے بعد پھر گناہ کرنا، برا کام کرنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، تو یہ وقت برباد کرنے کا ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ جو کام کرنے کا وقت ہے اس وقت میں کوئی دوسرا کام کرنا، مثلا اب سونے کا وقت ہو گیا، اب سونے کے وقت میں وہ مدنی منع جیسے آپس میں بیٹھ گئے اور باتیں کیے چلے جا رہے ہیں، اب دیر سے سوئے گا تو پھر اٹھنے میں دقت ہوگی، پھر صبح مدرسے کے لیے آنا ہے، اس کے لیے اس کو تھکاوٹ محسوس ہوگی، پھر صحیح طرح سے سبق نہیں تیار کر پائے گا۔ تو ایک وقت جو کام کے لیے معین ہے یہ پڑھائی کا وقت ہے، اب اس میں سونا یا سونے کا وقت آ گیا تو اس میں باتوں میں مشغول رہنا، تو یہ وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ جس طرح مثلا مدرسے میں اب یہ درجے میں آتے ہیں تو ان کو بیٹھ کر اپنا سبق یاد کرنا ہے، اب یہ سبق یاد کرنے کے بجائے اگر قاری صاحب کی نظروں سے بچ کر یا قاری صاحب وضو کرنے تشریف لے گئے، اب پیچھے مدنی منع آپس میں باتوں میں مصروف ہو گئے تو یہ وقت ضائع کر دیا۔ تو جس کام کا جو وقت ہے وہ کام اس وقت میں نہ کرنا بلکہ کوئی اور کام کر لینا، تو یہ بھی وقت ضائع کرنے کے برابر ہوگا۔ یہاں پر مدنی منع اگر غور کریں، جب مدرسے سے باہر نکلتے ہیں تو ظاہر کوئی گاڑی میں جاتا ہے، کوئی کسی کو گھر والے لینے آتے ہیں، کوئی پیدل بھی سفر کر لیتے ہیں۔ اب یہ انداز جو ہوتا ہے یہ اگر دیکھا جائے تو وقت
اس کو بھی کور کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے اسلاف بزرگان دین یہ وقت کو ضائع نہیں کرتے تھے. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آیا کہ وہ قرآن و حدیث کی باتیں لکھا کرتے تھے. اب ظاہر ہے جو لکھے گا تو اس وقت اس کی توجہ لکھنے میں ہوگی، پڑھ نہیں سکے گا. لیکن آپ کے جو معتقدین تھے، جو مریدین جو پاس رہتے تھے، انہوں نے دیکھا کہ اب وہ قلم پہ، لکڑی کے قلم استعمال ہوتے تھے، تو وہ قلم کی نوک چھیلتے تھے. اب قلم کی نوک جب چھیل رہے ہیں تو اب ان کی زبان ذکر و درود کر رہی ہے. یعنی دیکھیے کہ یہ وقت کو ضائع نہیں کر رہے کہ یہ جو لکھنے کا وقت تھا اس وقت میں لکھ رہا تھا، لیکن اب چونکہ میرا قلم رک گیا اور میں اس کی جو دھار بنانی ہے، نوک بنانی ہے، اس نوک بناتے بناتے آپ اللہ کے ذکر میں مشغول تھے. بزرگوں کے معاملہ تو اس قدر زیادہ ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے، اور ذہن یہ ہوتا کہ میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن جن جن جگہوں سے میں گزرا ہوں وہ تمام جگہیں میرے اللہ کے ذکر کی گواہی دیں. یعنی کتنی پیاری سوچ ہوتی تھی ان کی کہ یہ مطلب ہر چیز کو اپنے ذکر اللہ کی، اپنے درود پاک کی گواہی کا یہ ذریعہ بناتے تھے. ایک برف فروش کی حکایت مجھے یاد آ گئی کہ بازار میں ایک شخص صدا لگا رہا تھا کہ کوئی ہے جو میری برف خرید لے، میری روزی پگھل رہی ہے. اب لوگ بڑے حیران ہوئے، دیکھا تو وہ برف بیچ رہا ہے، اور برف موسم کے حوالے سے جیسے گرمی بڑھتی ہے تو وہ برف بھی پگھلنا شروع ہو جاتی ہے جب کھلے موسم میں لایا جائے گا. تو وہ یہی کہہ رہا تھا کہ کوئی اس کو خرید لے تاکہ یہ جو میری روزی ہے یہ بچ جائے، کیونکہ اگر یہ پگھل گئی تو پھر مجھے اس کا کچھ نہیں ملے گا. تو ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے وقت کی اہمیت کو اس برف بیچنے والے سے سمجھا کہ برف جس طرح اس کے بعد پگھل رہی تھی تو پگھلنے کے بعد ضائع ہو جاتی، اسی طرح وقت بھی ہمارے پاس ایک برف کی مانند ہے کہ جوں جوں یہ گزرتا جا رہا ہے وقت تو یہ بھی ہم سے دور ہوتا جا رہا ہے. تو اگر ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں گے، نیکیاں کما لیں گے، کچھ ہم اخروی خزانہ جمع کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ وقت ہمارے لیے مفید ثابت ہوگا. یاد رکھیے پیارے پیارے مدنی منوں کہ کئی ایسے معاملات ہیں کہ جن میں بسا اوقات مشورہ ملتا ہے. آپ کو بھی، آپ کو امی جان بھی کہتے ہوں گے، بھائی جان بھی سمجھاتے ہوں گے، قاری صاحب بھی سمجھاتے ہوں گے کہ اپنا وقت ضائع نہ کریں. الحمدللہ ایسے مدنی منوں کو بھی دیکھا جو صرف 12 ماہ میں انہوں نے اپنا قرآن پاک حفظ کر لیا. کیوں؟ انہوں نے اپنے وقت کو اہمیت دی، اپنے وقت کو بہترین استعمال کیا. مدرسے میں بھی جیسے ہی وقت ملا انہوں نے اگلے دن کا سبق یاد کرنا شروع کیا. قاری صاحب نے انہیں مثلا 16 لائن سبق دیا تو انہوں نے قاری صاحب کے دیے ہوئے سبق کو یاد کر کے مزید 10 لائنوں کا اضافہ کیا اور 26 لائنیں سنا دی. تو یوں وہ نمایاں درجے میں نمایاں طالب العلم کی حیثیت سے نظر آتے ہیں. تو پیارے پیارے مدنی منوں، جو بھی ایسے افعال کہ جن میں اگر وقت کو ضائع ہوتا دیکھیں تو آپ اس میں توجہ دیں. تو اگر آپ گاڑی کے اندر بیٹھ رہے ہیں، مثال گاڑی کے اندر بیٹھے، اب گاڑی کے اندر جو بیٹھتا ہے تو ظاہر ہے وہ وقت اس کا اگر چاہے تو درود و سلام میں گزر سکتا ہے. آپ کا سفر زیادہ ہے، آپ ایک دفعہ ٹرائی کر کے دیکھ لیں کہ آپ اپنے مدرسے سے گھر سے مدرسے آتے ہوئے کتنی تلاوت کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے آپ کا کم از کم ایک پارا تو ہو ہی جانا چاہیے. یاد آ گیا مفتی دعوت اسلامی الحاج محمد فاروق اتاری مدنی کہ وہ جب مدنی قافلے میں سفر کرتے تھے نا تو اسلامی بھائی جو شرکاء قافلہ ہوتے تھے تو ان میں سے کسی نے بتایا کہ کھانا پکانے کی ذمہ داری لگتی تھی کہ مدنی قافلے میں الحمدللہ یہ کہ اپنا کھانا بنا کر خود کھایا جاتا ہے. تو وہ جب کھانا پکانے کی ذمہ داری لگتی تھی تو یہ خود بھی ذمہ داری لیتے تھے کہ میں بھی پکاؤں گا. اب جب کوئی جاتا ان کے پاس کہ کھانا پکا رہے ہوتے تو کھانا اوپر رکھا ہوتا تھا پکنے کے لیے اور یہ تلاوت کر رہے ہوتے تھے. اس وقت کو استعمال کرتے تھے کہ کھانا پکنے میں تو پک جائے گا، وہ تو شروع ہو گیا پکنا، اب میں خالی کیوں بیٹھوں، تو میں تلاوت کروں گا. تو ان کا حفظ ماشاءاللہ ایسا مضبوط تھا کہ جب یہ درس نظامی کر رہے تھے تو استاذ جو پڑھانے والے ہوتے تھے تو ان کو کوئی آیت چاہیے ہوتی تھی کہ اس موضوع پہ آیت ہے فلاں کر کے، تو انہی کی طرف رخ ہوتا تھا کہ آپ بتائیے کہ یہ آیت کہاں ہے. یہ ماشاءاللہ ایسے مضبوط حافظ تھے. ماشاءاللہ ہمارے مدنی منع بھی اگر غور کریں نا تو یہ وہ انداز ہوتا ہے کہ جس انداز سے زندگی بھر آپ اپنے اس کیے ہوئے حفظ، مثال کسی کے اگر 5 پارے ہیں وہ کہیں کہ جناب میں حافظ ہو جاؤں گا اس کے بعد تکرار کروں گا، تو کیوں؟
آپ 5 پاروں کی تکرار کریں، کسی کے 10 پارے ہو گئے، 12 پارے ہو گئے، ہم 12 پاروں کی تکرار کریں، اور اگر کوئی ناظرہ پڑھتے ہیں تو آپ کیوں افسوس کر رہے ہیں، آپ درود پاک پڑھتے رہیں۔ تو یوں تلاوت قرآن ہو، ذکر و اذکار ہو تو پیارے پیارے مدنی منوں، اصل مقصد آپ کا آج ذہن یہ بنانا ہے کہ وقت کو برباد ہونے سے بچانا ہے، وقت کی قدر کرنی ہے اور اپنے وقت کا بہترین استعمال کرنا ہے۔ تو ہمارے ماشاءاللہ مدنی منع بہت ذہین ہیں، ہمارے قاری صاحبان اگر تھوڑا سا ان کو اس معاملے میں ترغیب دلائیں اور کچھ مقابلے کی کیفیت پیدا کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے درجے سے آپ کو بہت خوبصورت مدنی مشورے ملیں گے کہ یہ مدنی منع الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے کم سن مبلغ ہیں، اور دعوت اسلامی پر الحمدللہ سرکار کا خصوصی کرم ہے، امیر اہل سنت کی شب و روز کوششوں سے الحمدللہ ہماری دعوت اسلامی کی یہ بہاریں ہیں، یہ برکتیں ہیں کہ آج کم و بیش 1 لاکھ کے قریب مدنی منع مدنی منیہ دنیا بھر میں مدرسۃ المدینہ میں حفظ و ناظرہ کے قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ ان میں ایک سے ایک بات صلاحیت مدنی منع ہے، تو آپ ہمت کیجئے، اپنے جدول کو بنانے کے لیے اپنے قاری صاحب سے آپ مشورہ کیجئے، تو انشاءاللہ اس کے مطابق اپنے معمولات اپنائیں گے، آپ دیکھیں گے آپ کے سبق میں، آپ کی منزلوں میں، آپ کے علم دین حاصل کرنے کے لیے، آپ کا مطالعہ کرنے کے لیے آپ کا حوصلہ اور بڑھے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالی مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔